السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ نکاح کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ نکاح پڑھانا بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل ہے۔ کچھ ساتھیوں کی فرمائش پر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔ یاد رکھیے، نکاح پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ نکاح پڑھانے جائیں اور نکاح کی مجلس میں بیٹھ جائیں، سب سے پہلے جو آپ کے پاس نکاح کی کاپی آئے گی اس پر آپ کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اوپر ڈیٹ ہوتے ہیں، تاریخ ہے، وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد وہاں جو دیے ہوتے نام، مثال دولہے کا نام نا کے، پھر منقوع دلہن کا نام، پھر وکیل کا نام، پھر گواہ، اور ان سے پوچھ رہے وکیل کون ہے، گواہ کون ہے، یہ سب کچھ آپ ان سے پوچھ کر لکھ دیں گے۔ جب آپ نام لکھیں، ڈیٹ لکھ دیں، اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد وہاں جو لڑکی کا وکیل ہو، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے وکیل آتے ہیں نکاح خواہ میں، اگر لڑکے موجود ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ اگر لڑکی کے وکیل ہے تو پھر اس سے پوچھیں کہ آپ نے لڑکی سے اجازت لی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اسی وقت اجازت لینے جاتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ آپ اجازت لینے جاؤ اور ان سے بولنا کہ آپ کے لیے اتنا مہر مقرر ہوا ہے، اور انہیں بتا دینا کہ وہ اجازت دیں۔ پھر وہ وکیل جا کر اجازت مانگے گا اور وہ پھر مجلس میں واپس آ جائے۔ پھر آپ کو سب سے پہلے خطبہ پڑھنا ہے۔ خطبہ جب آپ پڑھیں گے، خطبے کے بعد آپ کو اب لڑکے اور یہ لڑکی سے ایجاب و قبول کرانا ہے۔ یہ تھوڑا رہتا ہے ہمیں ڈر کہ ایجاب و قبول کیسے کرائیں اور کیا کہنا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ایجاب و قبول کرائیں گے تو اگر لڑکا وہاں موجود ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم جہاں نکاح پڑھاتے ہیں نکاح خانوں میں، گھروں میں، وہاں نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی، وہاں لڑکے کے بھی وکیل ہوتے ہیں، لڑکی کے بھی وکیل ہوتے ہیں۔ اس حساب سے آپ وکیل کو ہی مخاطب کریں گے۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکے سے کہیں گے کہ میں نے فلاں لڑکی، پھر اس کا نام لیں گے، جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے عوض میں کرائے کہ آپ کو قبول ہے۔ جب وہ کہیں گا، پھر آپ وہی الفاظ لڑکی کے لیے دہرائیں گے کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکا جس کے والد کا یہ نام ہے، یہ اتنے مہر کے عوض آپ کا نکاح اس سے کرا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ جب وہ کہیں گے تو ہو جائے گا نکاح۔ اگر وکیل ہے تو وکیلوں سے بھی آپ یہی کہیں گے۔ وکیل ہے لڑکے کا تو اسے کہیں گے کہ فلاں لڑکا، اس کا یہ باپ، آپ اس کی طرف وکیل بن کر آئے ہیں، کیا آپ اس کی طرف سے اس کو قبول کرتے ہیں؟ اور لڑکی والے کو بھی یہی کہیں گے، لڑکی کا وکیل ہو، اتنے میں فلاں لڑکی جس کے آپ وکیل بن کے آئے ہیں، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس لڑکی کے ساتھ ہم نے اس کا نکاح کرایا ہے، کیا آپ اس لڑکی کی طرف سے قبول کرتے ہیں؟ جب وہ قبول کریں گے تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پھر آپ انہیں دعائیں دیں گے تو نکاح مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد آپ نے پہلے جو مہر ور لکھا ہوگا، مہر ور بھی لکھ دیں آپ کتنا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے نقد کتنا ہے، سونا کتنا ہے، زیورات کتنا، وہ کھانے وہاں دیے ہوتے ہیں، وہ آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کاپی بھی خریدیں گے، انٹرنیٹ سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کھانے دیے ہوتے، وہ آپ قریبی جا کر کسی سے سیکھ لیں۔ وہاں آپ لکھیں گے کہ اتنا وصول ہوا ہے اور اتنا وصول نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح مہر معجل ہے، یعنی مکمل جو ادا ہو چکا ہے، اور یا نہیں ادا ہوا جو، آپ اس کو باقی لکھیں گے، اور اس کے بعد سب سے آپ دستخط کرائیں گے، اور یہ مکمل ہو گیا نکاح۔ اس کے بعد آپ اپنی فیس لے کر آپ کٹ لیں، یعنی اپنی فیس لے لیں جو آپ کے لیے جائز ہے۔ فیس لینا جائز ہے، اور فیس مقرر کرنا بھی جائز ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کرنا بھی جائز ہے، اور لوگوں کے لیے دینا بھی جائز ہے، اور کیونکہ یہ نکاح پڑھانے والے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شاید نکاح میں فیس جائز نہیں ہے، نہیں، فیس سب کچھ جائز ہے، فیس آپ لے سکتے۔ تو یہ نکاح کا ایک مختصر طریقہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہمیں ڈر سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، نکاح ہوتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح طریقہ ہے کہ نہیں، مجھے آئے گا نہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اپنا بیان بھی کر سکتے ہیں، نکاح سے پہلے جو کرتے ہیں ہم اپنے علاقے میں کشمیر میں جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، تو یہ سب چیز انسان پھر اپنے طریقے سے، تو ایجاب و قبول بھی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔